سیاست کے میدانوں میں جو اس وقت ہلچل ہے وہ ہے الیکشنز کے حوالے سے، اور جمہور سے آتی ہے جمہوریت، اور جمہوریت سے طاقت ملتی ہے سیاست دانوں کو تاکہ وہ عوامی نمائندے عوام کے مسائل حل کر سکیں۔ لیکن دیکھا یہی جاتا ہے کہ عوامی نمائندے آج تک پاکستان کی تاریخ میں پاکستانیوں کے مسائل، دیرینہ مسائل حل نہیں کر پائے ہیں۔ جو آج کے معاشی حالات ہیں ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں، لیکن اگر بات کی جائے الیکشنز کی تو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہر سیاسی جماعت کا مطالبہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو جب بھی الیکشنز ہم نے تاریخ میں دیکھے ہیں تو ہر کوئی یہی کہتا ہے، جو خاص طور پہ ہارا ہوتا ہے، کہ نہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے، اور ان کے اعتراضات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی انہیں آر او الیکشن کہتا ہے، کوئی انہیں کچھ کہتا ہے۔ گفتگو کریں گے، میرے ساتھ دو بڑے اہم سیاستدان اس ملک کے موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر خان مندوخیل صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، تھینک یو مندوخیل صاحب، آپ کی قیمتی وقت کا۔ اور جے یو ایف اے سے مفتی کفایت اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب تھینک یو سو ویری مچ سر، جزاک اللہ خیر۔ میرا سوال پہلے جو پوچھنا چاہوں گا مندوخیل صاحب آپ سے پوچھتا ہوں، آج وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم پاکستان کاکڑ صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بنا بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی لیڈر کو مائنس کر کے کیا ان الیکشنز کو فری اینڈ فیئر کہا جا سکتا ہے حضور؟ دیکھیے، یہ سوال نہ میرا ہے، نہ آپ کا ہے، نہ نگراں وزیر اعظم کا ہے نہیں 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 کہ وہ ایڈوانس پہ کسی شخصیت کے بارے میں یہ کمنٹس دے کہ اس کے بغیر ہوگا اور چونکہ اس نے جرم کیا ہے۔ ایک خدا نہ خواستہ کوئی شخص جس نے 400 قتل کی ہو اور وہ عدالت اس کو اجازت دے، اس کو بیل دے یا نہ بھی دے بیل، وہ جیل سے الیکشن لڑے، تو آپ کون ہوتے ہوئے اس طرح سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ایسے سٹیٹمنٹ سے آپ خود الیکشن کو مشکوک کر رہے ہیں۔ اگر جس نے جو جرم کیے ہے اور یقیناً 9 مئی کے طرف آپ اشارہ ہے، تو یقیناً ان کو سزا ملنی چاہیے، یقیناً اس کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ لیکن ایڈوانس پہ آپ اس طرح بیانات کر کے آپ نہ صرف عدالت کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہو، بلکہ آپ الیکشن کمیشن کے اوپر آپ اثر انداز ہو رہے ہو۔ تو میرے خیال میں ایسے سوالات سے، ایسے گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کفایت اللہ صاحب آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گا، کسی ایک سیاسی قوت کو ختم کر کے، چپ کر کے، قید کر کے، کیا اس کا خاتمہ کر کے الیکشنز فری اینڈ فیئر کہلائیں گے حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری رائے تو یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی میدان میں ہوں اور ان کو عوام کے پاس جانے کا موقع ملے، اور پی ٹی آئی فل فلیگ میدان میں موجود ہو اور ہم مقابلہ کریں، اس لیے کہ ہم ان کے نظریاتی مخالف ہیں۔ ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ان کو موقع بھی ملے اور ان کو مائنس نہ کیا جائے۔ سیاستدانوں کے لیے جیل جو ہے وہ جیل جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ سیاستدان جو ہے اس کا احتساب عوام کرتے ہیں اور عوامی احتساب ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ بات ہے، معاف کیجیے، وہ یہ بات ہے کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو ایک واقعہ تو موجود ہے، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اور یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ خوفناک اور ڈراؤنا منظر ہے ہم سب سے جماعتوں کے لیے۔ اس سے پہلے کم از کم میری دانش کے مطابق 76 سالوں میں ایسا نہیں ہوا کہ کیا سر ہماری 99 میں، سر سیاست 1999 میں نواز شریف صاحب نے آرمی چیف کا طیارہ جو ہے وہ پاکستان میں لینڈ نہیں ہونے دینے کی سازش کی تھی، اور آج محمد دورانی صاحب نے بھی بڑا یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ اتنی بڑی سازش تھی، طیارہ سازش، کہ وہ 9 مئی کے سازش سے زیادہ بڑی سازش تھی، لیکن پھر بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں سر ایسا واقعہ پہلے تاریخ میں نہیں ہوا؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں احترام کے ساتھ آپ سے اختلاف رکھتا ہوں، رائٹ سر۔ وہ بعد میں کروں گا، پھر میں اپنی بات مکمل کروں۔ ہماری دانش کے مطابق اور رائے کے مطابق اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا کہ جب ملک کی سالمیت پہ سوال اٹھے۔ خاص کر میں اس کے اندر جس چیز سے میں ڈر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شہداء جو ہوتے ہیں یہ آپ کا اثاثہ ہوتے ہیں اور یہ غیر متنازع قومی ہیروز ہوتے ہیں۔ جب آپ یہاں تک نفرت بڑھ جائے کہ شہداء کے مجسموں کو پاؤں تلے روندا جائے تو اس سے ایک پرسپشن سامنے آتا ہے جو بہت خطرناک ہے۔ اگر بالفرض و تقدیر میں اس وقت جی حضوری میں آ کر یا مروت میں آ کر یہ کہوں کہ 9 مئی کے واقعے کو معاف کر دیا جائے تو پھر میں آگے ایک اور عمل سے ڈرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی پھر ایسا کرے گا اور پھر پاکستان جو ہے وہ حاکم بدہن، وہ ٹھیک، سالم نہیں رہ اب سکے میری گا۔ بات پہ آئیں سر۔ تو اس کا ایک حل تو ہونا چاہیے۔ وہ حل یہ ہونا چاہیے کہ
منطقی انداز سے پہنچانا چاہیے، لیکن انصاف کے مطابق. انصاف سب کے لیے ایسا ہے جس طرح کراچی میں ایک چوراہا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے خوشبو سب کے لیے، یہ سب کی ضرورت ہے، تو انصاف بھی سب کے لیے ہو. میں آپ کے چینل کے حوالے سے جے یو آئی سے تعلق رکھنے کے باوجود اعلان کرتا ہوں کہ انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ بھی ہو اور ان کے دشمن کے ساتھ. یقیناً یقیناً. مندو خیل صاحب، اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اب فری اینڈ فیئر الیکشنز کو اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو اسے لیول پلینگ فیلڈ بھی کہا جاتا ہے، جو بلاول بھٹو صاحب کہتے آئے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. جو اس وقت اسلام آباد کے حالات ہیں، جو چہمگوئیاں ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ انہیں سازشیں بھی کہتے ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ نون لیگ ہی پاور میں آئے گی. اور آج کے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں حضور، جس طرح اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا، جس طرح عمران ریاض کو رہا کیا گیا، جس طرح مانیکا صاحب کو پکڑا گیا، تو لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. اور یہ ساری گوسپس ہیں، رومرز ہیں، میں اگین کلیریفائی کر رہا ہوں کہ وہ شہباز شریف صاحب کے نام پہ راضی ہو جائیں کہ وہ پرائم منسٹر بنے. تو پیپلز پارٹی تو پکچر سے ہی غائب نظر آ رہی ہے. آپ کو عجیب نہیں لگ رہی ہے بات سر؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کیا. عجیب تو پہلے سے لگ رہی تھی. جب نگران وزیر اعظم نے ایک ہفتہ پہلے مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کر کے مسلم لیگ نون میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی بمائے سابق وزیر اعلیٰ جام کمال کے، اور پھر خود اپوزیشن لیڈر جی ہاں. جو کہ شہباز شریف کی تقریر کے اوپر ڈیتھ بچاتے تھے اور حامد میر صاحب کے شو میں کہا کہ میں آئندہ الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ سے لوں گا، انہی سے کاکڑ صاحب کا نام ریکمنڈ کرا کے نگران وزیر اعظم بنا دیے. اس کو بھی چھوڑیے. اور شہباز شریف صاحب کا جو پرنسپل سیکرٹری تھا، جس کو میں بیوروکریسی کا سرغنہ کہتا ہوں، اور یہی سرغنہ جو اسمبلی کے پروسیڈنگ میں رکاوٹ ڈالتے تھے، اور بیوروکریٹس کو جو نا وہ اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی جس کو میں ایڈ کر رہا تھا ملازمین کی، وہاں پہ بیوروکریسی کو اسٹے لینے کی باتیں کرتا تھا. اور ان کے ساتھ رانا تنویر، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، یہ تینوں منسٹر ملے ہوئے تھے. اور یہ اسمبلی کی جو پروسیڈنگ ہے، جو آرٹیکل 69 کی خلاف ورزی ہے، کوئی کورٹ انٹرفیرنس نہیں کر سکتی ہے، یہ برقرار رہا تھا. اسی کی موجودگی میں پھر نگراں موجودہ وزیر اعظم کا بھی وہی پرنسپل سیکرٹری ہے. اور سونے پہ ساگا یہ کہ نواز شریف صاحب کے دور کے جو چیمہ تھے اور فواد حسن فواد تھے، ان کو بھی وفاقی وزیر بمائے تارڑ دوسرے 4 وزیر لیے. اور پھر اس کے علاوہ بھی پنجاب کا سب سے بڑے صوبے کا گورنر نون لیگ کا، اور پنجاب میں جتنی بھی جو اتھارٹی ہے، بورڈ ہے، خصوصاً جو نا پاور ان ساری باتوں کے باوجود آپ کی پارٹی خاموش کیوں؟ ارے بھائی، اب یہ خاموش ہے جو میں بول رہا ہوں، یہ خاموش ہے جو میں بول رہا ہوں. سر اتنا ظلم اللہ کے ہوتا بندے، تو آپ کو سڑکوں پہ نکلنا چاہیے، احتجاج، تحریک. آپ یہ سوال تو آپ کا اس وجہ سے نہیں بنتا ہے. میں آپ کے سامنے بول رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں خاموش کیوں. میرے چیئرمین بلاول صاحب کہہ رہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہے، آپ کہہ رہے ہیں خاموش ہو. یہ خاموشی کہتے ہیں اس کو بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی صورت میں، بڑے زرداری صاحب غائب نظر آ رہے ہیں سر پکچر سے. ایسی صورت میں جب چوکیدار بھی آپ کا، تھانے دار بھی آپ کا، ایس پی اور ڈی پی او بھی آپ کا، ڈی سی بھی آپ کا، پٹواری بھی آپ کا، تو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی؟ اور پھر سونے پہ سوگا یہ ہو گیا کہ سارے لیول پلینگ فیلڈ کی ستیاناش کر دیے نواز شریف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ میں کہ میں سابق آرمی چیف کو انجام تک پہنچاؤں گا، سابق ڈی جی آئی صاحب کو انجام تک پہنچاؤں گا، اور آنے والے پاکستان کی چیف جسٹس، موجودہ جسٹس کو میں انجام تک پہنچاؤں گا. تو یہ سارے لیول پلینگ فیلڈ کو بلڈوزر سے، اور وہ پشتوں میں کہتے ہیں ہل چلا کے، اس نے پورا ستیاناش کر دیا. تو میں کہتا ہوں اسی لیے ہم بات کرتے ہیں، اسی لیے میرے چیئرمین بلاول صاحب سے بات کی ہے کہ ایسی صورت میں آپ کو فیئر اینڈ فری الیکشن نظر نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے باقی کسر پوری کر دی ہے کہ الیکشن کمیشن کا شیڈول ابھی اناؤنس ہوا ہی نہیں ہے، ترقیاتی کام روک دیے، فنڈ پہ پابندی لگا لیے، اور بیوروکریسی سندھ کے اندر سارے جو پیپلز پارٹی کے دور کے تھے افسران کو ان کے اقامات کے باوجود نگراں حکومتیں بدل دیے، مگر پنجاب اور مرکز میں وہی بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی بورڈ کے چیئرمین نون لیگ کے ایم پی اے بنے سابق منسٹر بیٹھے ہوئے، ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو، کابینہ کو الیکشن کمیشن نے 100 موٹو لوگ کے اس کو اٹھا دیا ہے، مگر وفاقی حکومت کے لیے وہ خاموش ہے. ایسی صورت میں میرے بھیا
कैसे इलेक्शन होगा, फेयर एंड फ्री कैसे होगा, एक पार्टी के लिए जो आप लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे थे उससे तो खुद ही हल चला दिए आपके फील्ड के ऊपर। तुम्हें ये सवाल है ऐसी सूरत में इलेक्शन जो है ना वो अगर हो भी गए तो उसको मानेगा कौन? यकीनन। अच्छा, मुफ्ती साहब, आपकी भी क्या कुछ ऐसी ही रिजर्वेशंस हैं, कुछ ऐसी मिलती जुलती शिकायत हैं, या आप कबूल करेंगे चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, और लेवल प्लेइंग फील्ड की आपको कोई कंप्लेंट नहीं सर? नहीं, मेरी गुफ्तगू तो नसीहत आमोज होगी। मेरी गुफ्तगू तो थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ होगी। जी तलहा जतोई साहब, वो जी इस तरह होगी कि हम इमाम होते हैं ना, तो इमाम के दोनों तरफ मुक्तदी बैठते हैं। तो आप गुफ्तगू करते हैं और इत्तेफाकन एक जानिब आप हंस लिया या तबस्सुम किया, तो ज़रूरी होता है कि दूसरी तरफ तबस्सुम का माहौल पैदा किया जाए, ठीक। ताकि वो लोग समझें कि हम मुकम्मल गैर जानिबदार इमाम हैं। तो इस हवाले से तो निगरानों की निगरानी करनी पड़ेगी कि उनकी हरकत से, अक़वाल व अफ़ाल से कोई ऐसा जुमला न निकले जो मशकूक कर दे हमारे इंतखाबी अमल को। तो काकड़ साहब को मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है, और उनकी जो काबीना है उनको भी मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। बल्कि इनको क्या बताना है, हम तो ये बताना चाहते हैं कि जो उनको लाए हैं उन लोगों से कह दें कि वो उनको मुहतात कर दें, ताकि हमारा इलेक्शन वो बगैर शक व शुबह के हो जाए। मेरी गुफ्तगू का अंदाज तो ये है। लेकिन मंदो खैर साहब, उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमें काबिल कबूल है मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन हम उन पे उंगली नहीं रख सकते, इसलिए कि ये फैसला मेरा और आपका नहीं है, अवाम का फैसला है। अवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम हम है जो मिजाज यार में आए। हमने एक बार अवाम का फैसला तस्लीम नहीं किया था हाकिम बदहन, तो हमें एक बहुत बड़े सानहे का सामना करना पड़ा। मुजीबुर रहमान को कौम ने वोट दे दिया था और हमने उसकी अक्सरियत को तस्लीम नहीं किया, तो हमें आधे पाकिस्तान से हाथ धोना पड़ा। अब मजीद हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अवाम का जो भी फैसला हो तो हमें कबूल करना चाहिए। इन मिसाल के तौर पर अवाम कहती है कि इमरान खान दोबारा वजीर आज़म आ जाए, तो उनके ज़्यादा मुखालिफ तो हम ही हैं, तो क्या वो इमरान खान हमें यहाँ रहने नहीं देगा, हमारा सामान घर से बाहर निकाल देगा? ऐसा तो नहीं कर सकता। हमने 11 साल उनकी कट्टर मुखालिफिन की हुकूमत थी पीटीआई की, और हम यहाँ रहे हैं, और हमने आइन और कानून के मुताबिक उनकी मुखालिफत की है। मैं ये कहता हूँ कि अवाम के फैसले को बुरा न कहा जाए, अवाम के फैसले को ठीक कहा जाए। अगर वो किसी सियासी जमात के हक में फैसला देती है तो इसका माना ये कि वो उनसे खुश हैं, कारगुजारी से मुतमईन है। और अगर किसी के बारे में वोट कम आते हैं तो वो इनका एहतसाब करना चाहती है, उनके रवैये, उनके तर्ज अमल, तर्ज सियासत और गवर्नेंस के बारे में वो एक राय देना चाहिए कि आपकी राय ठीक नहीं है। इस तरह अगर लिया जाए तो टेंशन भी नहीं होगी, और आने वाला वजीर आजम वो अवामी वजीर आजम होगा, और हम इंशाअल्लाह इलेक्शन में कोई आदमी कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। राइट। मंदोखेल साहब, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो कि सेनेट की दिफाई कमेटी के सरबराह भी हैं, उन्होंने आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि चेयरमैन पीटीआई को मदर ऑफ ऑल्स डील मिलेगी। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत सारी मुख्तलिफ डील्स की बातें चल रही हैं मुख्तलिफ बैठकों के ऊपर। आप बताइए मंदोखेल साहब। देखिए, उसने पता नहीं किस सोच से ये सवाल या उठाया, लेकिन मैं इसके जवाब में सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ रातों रात हुकूमतें गिराते हुए भी देखा है, रातों रात हुकूमतें बनाते हुए भी देखा है, रातों रात पार्टी बनाते हुए भी देखा है, रातों रात पार्टी तोड़ते हुए भी देखा है। तो ये सारी चीजें तो है। अब उसके पास क्या मालूमात है एक जुमले से तो आप और हमें समझ भी नहीं आई कि उसको क्या है। हाँ, अगर वो इमरान खान से रिहा होते हैं और वो सामने आ जाता है और उनकी पार्टी उसी तरह फुल फ्लेज बन जाती है या इकट्ठे हो जाती है, तो यकीनन फिर उसकी बात सही है। मगर अगर उनकी पार्टी के 75 टुकड़े हो चुके हैं, चाहे वो परवेज खटक साहब की सूरत में, चाहे वो इस्तेकाम है पाकिस्तान की सूरत में, चाहे दूसरी पार्टियों में जाने की सूरत में, तो ऐसी सूरत हाल में क्या डील होगी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बहरहाल अगर उसके पास कोई सबूत है तो वो उसकी सबूत की तफसील बता दे, ठीक सर। इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक सर, अब प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। मंदोखेल साहब, किफायतुल्लाह साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, बात करेंगे सियासी शतरंज में और कौन कौन सी चालें खेली जा रही हैं। ब्रेक लीजिए।